لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ جو شخص امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پہلے تو دعا کرو اللہ اس کو ہدایت، اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بیماری تو ہے کہ 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے اور میں الگ بیٹھا ہوں۔ کہتے جی حکومت ہوٹل حرم کے اندر پابندی لگا سکتے ہیں، اچھا موبائل وہ میرا بھائی پابندی لگا سکتے ہیں، تو باقی سارا سسٹم بھی وہ جیمر میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے بڑا سوچا ہے، لیکن باقی بھی تو سسٹم ہے نا جس سے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ جب جیمر کا جام کرو سب کچھ جام ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ادب نہیں کر سکتا، ڈنڈے سے ادب کرو۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں حجر اسود پر ان کو کھڑا کریں جن کی داڑھی ہو، لکھ کے بھیج دو، آئے اچھی تجوید ہے۔ یہاں پر اتصال کی کیا، اتصال جتنا ممکن ہو سکے کرو، جو ممکن ہی نہیں، جیسے اب یہاں نماز پڑھیں گے تو اتصال اگلی صفوں سے تو نہیں، یہاں جو آگے ہیں ان سے ہوگا۔ میں ظہر اور عصر بلند آواز میں نہیں پڑھتے، اللہ کا حکم ہے کہ سری نمازیں بھی ہیں جہری بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جہری بھی سنتا ہوں اور اگر تم دل میں پڑھو تو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ حضور کے جتنے رشتہ دار ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ کیسے جنتی ہیں؟ وہ تو جنتی نہیں ہے۔ اگر حضور کے پہلے دین عیسیٰ پہ تھے یا دین ابراہیم پہ تھے وہ جنتی ہیں۔ اگر وہ شرک پہ تھے، بت پرستی پہ تھے، 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، دین تو واضح ہو گیا۔ طواف کرنے سے آدمی کو جنت نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے۔ طواف تو ابو جہل بھی کرتا تھا۔